الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقارن له ولا مداني له ولا جلد بلد ولد جسد جزو ورزو ونزو وعزو ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونسي ونسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والإنامة والإمامة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهر
وأعادنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أنور أجمل أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بارکار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جان تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفون احد ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند محترم بھائیو دوستو بزرگو رب ذوالجلال کا با کمال کا تھوڑی جی آواز کھولیے ذرا رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے فضل ہے کرم ہے یہ اس کا خاص رحم ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے کہہ دو الحمدللہ یہ اللہ کے فضل کے سوا اور کچھ نہیں یہ اللہ کے فضل کے سوا اور کچھ نہیں ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا بس ٹھیک ہم یہاں پہ موجود نہ ہوتے پکھا بند کر پچھلا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہم یہاں پر موجود نہ ہوتے ادھر نہیں ہے ہو گئی فتنوں کا دور ہے
نت نیا فتنہ آئے دن جنم لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا نئے نئے مذاہب روزانہ کی بیس پہ متعارف کروا رہا ہے۔ کہیں قرآن سامنے رکھ کے رسک کیا جا رہا ہے، کہیں مردوں کو عورتیں نماز پڑھا رہی ہیں، کہیں پہ مساجد میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈھول کی تاب پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال بڑی بھرپور آواز لگی ہے اس منبر سے، آپ ملاحظہ کیجئے گا مساجد میں قرآن نیچے کھلا ہوا ہے اور اوپر پیغمبر کے جوتے کی تصویروں کی جھنڈیاں لہر رہی ہیں۔ دیکھیے گا، نبی کے جوتے کی جھنڈیاں مسجد کے اوپر لٹکائی گئی ہیں اور نیچے کیا کھلا ہوا ہے؟ قرآن۔ اب تو تھوڑی چینجنگ بھی لے کے آئے ہیں یہ، وگرنہ اب بھی ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، اب بھی ہے کہ نبی کے جوتے کے ساتھ نبی کا نام مینشن ہوتا ہے۔ جوتے کی تصویر بنا کے اس کے ساتھ لکھا، میں نے 1000 مرتبہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی کے جوتے کے ساتھ۔ نبی کے جوتے پہ نبی کا نام لکھنا یہ ادب ہے کہ توہین ہے؟ بولتے نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے ہم پھر بھی مسلمان، یہ سب کچھ کر کے بھی ہمارے ایمان میں رتی کمی نہیں آئی۔ پچھلا جمعہ جن ساتھیوں نے ابتدا میں آئے آپ کی طرح کچھ باتیں میں نے گوش گزار کی تھیں، کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کو آگے لے کے جایا جائے، کیونکہ سیرت کے عنوانات پورا سال چلتے ہیں لیکن ان مہینوں میں ذرا بالخصوص ہوتے ہیں۔ تو سیرت صرف حلوہ کھانے کا نام تو نہیں نا، سیرت صرف جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھنڈیاں لگانے کا نام تو سیرت ہے ہی نہیں۔ سیرت تو ہے اس مشن کا نام جو مشن پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اس مشن کا نام ہے سیرت۔ اس مشن کا کیا نام ہے؟ بولو۔ اس مشن کا نام ہے سیرت۔ اس مشن پہ جو میرے نبی کا ساتھی بنتا گیا، اس پہ مصیبتوں کے، تکلیفوں کے، ظلموں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، لیکن جو دل سے ایک مرتبہ لگ گیا نا، پھر وہ مار تو گیا لیکن اس مشن سے باہر نہیں نکلا۔ اور سمجھو کہ نہیں؟ تو اس مشن کی آگاہی ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ اس مشن سے آگاہی ضروری ہے کہ نہیں؟ میں نے پچھلے جمعے ایک مضبوط سوال رکھا تھا، ایک مضبوط پوائنٹ رکھا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے پھر بھی مشرک، مشرکین مکہ اللہ کی ذات بھی مانتے تھے، صفات بھی مانتے تھے، پھر مشرک۔ مشرکین مکہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے، اللہ کا بندہ، پھر مشرک۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے تھے، پھر مشرک۔ مشرکین مکہ
حج کرتے تھے پھر مشرک، مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلاتے پھر مشرک، مشرکین مکہ اللہ کے نام کی قربانی دیتے پھر مشرک، مشرکین مکہ مشکلات میں خالص اللہ کو پکارتے تھے پھر مشرک۔ کیوں؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ اب بولو تو صحیح یار، ایڈی ایڈی دوروں آندے ہو تے صرف سر سنن تے نہیں نہ ہوندے، آتے تو ہو نا قرآن سننے، تو پھر قرآن سواد دیتا ہے کہ نہیں؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان علیہ رحمت کہا کرتے تھے کہ جس طرح کتے نو کھیر نہیں پچدی، مشرک نو قرآن نہیں پچدا، لیکن اگر بندہ انابت دل میں رکھ کے قرآن سنے حق کا متلاشی بن کے، پھر اسے قرآن آ جائے سمجھ، پھر اسے قرآن آ جائے سمجھ، پھر اسے قرآن کے سوا کوئی اور بات اچھی لگتی نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مشن بیان کرتے رہو، اس سے اعلیٰ دعوت ہی کوئی نہیں۔ پہلے تو لوگ تمہارے جانی دشمن ہوں گے، پھر ان میں سے جس جس کو قرآن سمجھ آتا جائے گا وہ تمہارے جگری دوست بن جائے گا۔ اور ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا آئیں پہلے وہ آیت دہرا لیتے ہیں، مشرکین مکہ کی عادات کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آیت دہرا لیتے ہیں جو پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے قرآن سے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 31۔ اللہ اعلان کروا رہا ہے اپنے پیارے پیغمبر سے، قل کہہ دیجئے میرا پیارا پیغمبر، پوچھئے ان سے۔ کیا پوچھوں اللہ؟ من یرزقکم من السماء والارض، تو جو ہے نا، پوچھئے ان سے، کن سے؟ مشرکین مکہ سے۔ کن سے؟ یا غور سے سن لو، اسے ذہن میں بٹھا لو، پوچھئے کن سے؟ کیا پوچھنا ہے؟ میں یرزقکم من السماء والارض، میں یرزقکم، او مکے والو بتاؤ تو صحیح، کیا بتائیں؟ میں یرزقکم، پنجابی جمانہ کراں کہ اردو ہے؟ پنجابی دسیا کرو نا یار، پنجابی کی اردو ہے؟ میں یرزقکم کون کیڑا سانے، کیڑا نوابے، کیڑا چودھری ہے، کون من کون یرزقکم من السماء والارض، جڑا تہانوں زمین و آسمان تو روزیاں دیندا ہے، کون ہے؟ او آکھن گے اے میرا نبی سن لے، او اگوں کی آکھن گے، بلکہ او نہ آکھے اگوں، آکھن لگے سایقولون اللہ۔ کون دینا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے اندر نے روزیاں دیوان اللہ کون ہے؟ اللہ۔ تے پھر مشرک، پھر صوفی کے اندر برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اور پھر مومن او نبی کو لپیا منگتا ہے، چولیاں چک چک کے کہندا ہے تیرا ہی دتا کھانے آ، یہ سب کرم ہے آقا، کہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ کسی نے ویکھ لیا کون جی؟ شاعری نے، اور جی تہاڈا ہی دتا کھانے آ۔
وہ اگوں دل چاہتا میں تہاڈا دتا کھانا، تسی میرا دتا تے میں تہاڈا دتا، تسی مینوں دیو تے میں تانوں دیواں، تسی نوٹ دیو مینوں تے میں بتیاں بنا بنا کے تویز دیاں تانوں۔ وہ آندا تیرا دتا کھانے وہ آندا میں تیرا دتا کھانا۔ اللہ کہندا میرا سونا انہاں مشرکاں نوں پوچھتا صحیح او تہانوں روزیاں کون دیندا ہے تے آکھن گے اللہ۔ سمجھ آئی جی گل؟ یہی موضوع سی نا پچھلے جمعے چلتا سی بیا۔ دوسرا سوال آؤ ذرا دوسرا سوال بھی پوچھئے، اچھا یہ دسو امن یملک السماء والابصار، او اکھیاں وچ نور دیون والا کون جے، کنا دیاں سماعتاں دیون والا کون جے، او دسو تے صحیح، تانوں ویکھن دے قابل بناون والا، تانوں سنن دے قابل بناون والا، چلن پھرن دے قابل بناون والا، تواڈے وجوداں دا مالک کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ کی آندھنے کون ہے؟ کی آندھنے کون ہے؟ اور سجے پاسے والے ہو کی آندھنے کون ہے؟ اللہ۔ تے پھر بھی کی نے؟ مشرک۔ پھر بھی کی نے؟ مشرک۔ تیسرا سوال، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندیاں وچوں مویاں نوں تے مویاں وچوں زندیاں نوں پیدا کرن والا کون ہے؟ ایک بے جان قطرے کولوں اے سونا جوان بناون والا کون ہے؟ ہائے ہائے، مرغی وچوں مردہ انڈا کڈ کے تے مردے انڈے وچوں زندہ بچہ کڈن والا کون ہے؟ وہ کہندا ہے اللہ۔ تے صوفی کی کہندا ہے شادولا تے پتر دیویں پولا پولا۔ او شدولے کو پیا پتر منگدا ہے تے مشرکین مکہ کہندے نے دیوان والا کون ہے؟ او پھر مشرک تے اے پھر مومن، اے پھر حاجی یری، اے پھر صوفی یری، اے پھر مرشد پاک، اے پھر امام عری، اے پھر کاری یری، تے او بن گئے مشرک۔ اگے آؤ آ میرا پیغمبر انہاں نوں پوچھ ذرا، من یدبر الامر، پوری کائنات دے تدبیراں کرن والا، پوری کائنات دی کماں نوں سلجھاون والا، او بارشاں تے بدل برساون والا، دپاں چلاون والا، لہراں موجاں چ لیاون والا، تیرے دانیاں وچوں روزیاں دیون والا، تیرے جھاڑ وداون والا تے جھاڑ کٹاون والا، ہر شے دا تدبر، ہر شے وچ اپنی حکمت عملی نال ساری کائنات نو چلاون والا کون ہے؟ تے او آکھن گے فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ ایک ہی آندھنے کون ہے؟ بولو او کی آندھنے کون ہے؟ اللہ۔ تے پھر مشرک تے صوفی کے اندر معین الدین چشتی، پار لگاویں میری کشتی۔ ہیں سمجھ آئی جی؟ اور گلاں اوکھیاں تے نہیں ہون لگ پئیاں، سوکھیاں سو ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اے آندے نے مدد کریو مینوں غماں وچوں کڈیو۔ شیخ عبدالقادر عبدالحق تے بیڑے تک بری بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ اے پھر مومن تے او پھر مشرک۔ یار سوال سمجھ چاہیا جے کہ نہیں؟ سوال قرآن والا ہے، میں کولو تے نہیں کیتا۔ سورہ یونس تے آیت نمبر 31 ہے، جا کے پڑھ لیو، ترجمہ غلط ہوئے تے میری سزائے موت۔
تو جے ترجمہ بھی انجی ہے تو پھر سوال ہویا ذہن وچ کہ نہیں اللہ نو مندے نے اللہ دیاں صفتاں مندے نے اور زندگی موت دین والا مندے نے ہر کام دا تدبر کرنے والا مندے نے پھر مشرک تو سب کچھ کرے مکان بنا کے اتنے ہانڈی موندی مارے تا مومن بچے جمے دے سر تھلے چھری رکھے تا مومن کلائیاں نال گوٹ نال دھاگے بننے تا مومن گڈیاں پیچھے لتر بننے تا مومن تو ایمان تو باہر نکلدا ہی نہیں او جڑا ایڈا کچھ منی کھلوتے نے انہاں نو ایمان تو آن نہیں دیندا او سوال سمجھ آیا جی اللہ 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 اے سوال سمجھن والا ہے کہ نہیں سمجھن والا ہے کہ نہیں بولو او مشرک کیوں ابو جہل نے بیت اللہ دی تعمیر تے جڑا اعلان کیتا اج دا مولوی بھی وہ اعلان نہیں کردا پتہ جی انہیں کی اعلان کیتا انہیں آکھیا مکے والےو توجہ کریو اے جڑا گھر اے بیت اللہ ہے یہ بیت اللہ اے دی تعمیر کرن لگیاں تے یاد رکھیو او خدا دا واسطہ انہیں ایک پیسہ بھی حرام دا نہ دیویو اللہ دا گھر حرام دا ایک پیسہ نہ دے اتنی جگہ گٹا لے وانگے لیکن اللہ دے گھر اتے حرام دا پیسہ نہ لائیو کردہ مولوی لانے دے آزم انہوں پتہ ہے جے میں انج اعلان کیتا تے لبنا کچھ بھی نہیں انہوں رشوت خور دے جاندہ ہے 500 تے آندہ ہے اللہ تیرے کاروبار جو برکت پاوے سود کھاوانا لا دیندہ ہے تے آندہ اللہ برکت پاوے زانی دیندہ ہے تے کہندہ اللہ برکت پاوے اور نکے بائی دا حق مارن اللہ حق مار کے دیندہ ہے تے آندہ اللہ برکت پاوے پینا دے حصے کھان اللہ پیا دیندہ ہے تے آندہ اللہ برکت پاوے جیاں یتیمہ دا مال کھاون اللہ دیندہ ہے تے آندہ اللہ برکت پاوے رشوت لین تے دین اللہ دیندہ ہے تے آندہ اللہ برکت پاوے اس واسطے تے مولوی مردہ ہے بھکھا مردہ ہے ترلے پیا کردہ ہے ذلیل ہو گیا کائنات کیوں اس واسطے کہ انہیں قرآن و سنت دے اصولہ نو چھڑ دیتا ہے اللہ نے او دی عزتی کھو لئی ہے لوکاں دے دلاں وچوں تے جنہ دے دل وچ اللہ وسدا ہووے او مردے تے مر جان گے لیکن کسے اگے لف دے کوئی نہیں قرآن کہندا ہے وَمَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اے تے اللہ دے سوا نہیں جے ڈر دے کسے کو لوں کسے دے پیو کو لوں بھی نہیں جے ڈر دے اے ڈٹ جاندے نے کہندے نے کالو ربنا اللہ کالو ربنا اللہ ثم استقاموا تے او دے اتے جاندے نے ڈٹ آندے نے نہیں 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 میں ممبر دے عظمت تے او دے منصب نال غداری نہیں کردا آؤ ذرا قرآن نو پوچھئے او قرآن تو دس تو اللہ دا کلام ہے تو دس تو چونکہ اللہ دا کلام تے اترے جی دے اتے او سی محمد زی شان تو قرآن ہے تا او صحب قرآن ہے تو قرآن ہے تا او صحب قرآن ہے جیاں تو قرآن ہے تے او تفسیر قرآن ہے تو قرآن ہے تے او مفسر قرآن ہے تو چپ کیتا قرآن تے او بولن والا قرآن او اللہ دا قرآن تو دس کیونکہ تو اترے محمد الرسول اللہ دے سینے اتے اس واسطے اللہ تیرے لئی محمد الرسول اللہ دے سینے دیاں قسماں کھائیاں تو جڑے بستر اتے آئے ہیں بستر دیاں قسماں کھائیاں تو جنہ راواں اتے آئے ہیں قرآن و نہ راواں اتے اللہ قسماں پہچاندہ ہے تو دس مسئلہ کیے اللہ فرماندہ ہے آؤ میں دساں
تساں مشرکین مکہ دی کلے گل نہیں، پاویں سمڑیال دا مولوی کیوں نہ ہوئے، پاویں میاں بغداد دا صوفی کیوں نہ ہوئے، پاویں کدرے دا کیوں نہ ہوئے، میں اللہ ایک کوئی مطالبہ کیتا ہے جیڑا اس مطالبے اتے آ جائے، ذات دا موچی کیوں نہ ہوئے، میں اللہ دیاں سنگتاں دے نال نے، میں اللہ دیاں محبتاں دے نال نے، اور لوگوں میریاں رحمتاں دے دریا چھلا مار دیو دے نال نے، تے جے کوئی قرآن آلے میرے اس ضابطے اتے نہ کھلوے، سید بھی ہووے، میں لانتاں تے کرنا پر رحمتاں کوئی نہیں جے کردہ۔ گل سمجھ آئی جے کوئی؟ اچھا اللہ پھر تو دس، اللہ فرماندہ ایک کوئی نسخہ یاد رکھیو، ایک کوئی نسخہ یاد رکھیو، جے او نسخہ تساں پکا لو میں تواڈیاں قسماں دیاں بھی لاجاں رکھاں گا، میں تسا ٹرو گے جتھے پیر ہوئے گا میری خیر ہوئے گی، جتھے تواڈا پیر میرے الوں اتھے خیر، او تو ہاتھ پاویں روڑاں نو تے میں کروڑ بناواں، تیریاں ککھاں نو میں لکھاں نال تولاں، تیریاں نکیاں نکیاں عملاں نو میں اللہ اخلاص نال تولاں، او میرا بندہ تو بولے تے میں فرشتیاں نو آکھاں ویکھ ہوئے او ظلمت دے اندھیریاں وچ، شرک دے گٹا ٹوپ اندھیریاں وچ، بدعت دے جہالت دے بدلاں وچ کیویں بول کے للکار کے تے پورا گج وج کے میرا قرآن پیا پڑھدا ہے، ویکھ انہاں منن والیاں نو انہاں نیتاں کر لیاں نے، مردے مارتے جا سکنے ہیں لیکن قرآن تو بغیر دوجی گل نہیں کر سکتے، ہے جے نیت اے نسخہ قرآن اللہ دساں، بولو سننا چاہتے ہو قرآن کا نسخہ؟ اللہ کہتے ہیں مشرکین مکہ مشرک اس واسطے، مشرکین مکہ اس واسطے مشرک، پاکستان دا مشرک اس واسطے مشرک، انڈیا دا مشرک اس واسطے مشرک، پوری دنیا دا مشرک اس واسطے مشرک ہے کہ او اس نسخے اتے عمل نہیں کردا۔ اللہ نسخہ کیے، اللہ کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ، نہیں اے تے حق ہی نہیں، اللہ دے بندے ہو سینہ کھول کے جذبے نال اللہ کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ، حق ادا کرو پھر اگے چلیے، فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین فَادْعُوا اللَّهَ، اتے بھی میرا وعدہ کوئی نہیں، کیونکہ اپنی مشکل وچ جدوں کشتی بمر وچ پھسدی سی تے آندے سن محمد دے رب نو پکارو، تے جدوں میں بچاندا سا تے آندے سن مائی عزا کرم کر دیتا ہے، بابے سوا بچا لیا، کون جی بابا سوا؟ آخے اللہ دا برگزیدہ سی، او دا بھی مالک اللہ ہی ہے، لیکن بابے سوا نو طاقتاں دیوان اللہ بھی اللہ ہے، اے طاقتاں عطائی طاقتاں نے جڑیاں بابے سوا نو ملیاں نے، جیاں اللہ کہندا نا نا ایو جیاں نمازاں میں قبول نہیں کردا، ایو جے سجدے میں قبول نہیں جے کردا، ایو جے قیام میں قبول نہیں کردا، ایو جے رکوع میں قبول نہیں کردا، ایو جیاں سبحان اللہ بھی میں قبول نہیں کردا، نا نا اللہ تو کیو جیاں قبول کرنا ہے، اللہ کہندا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پکاریں تا اخلاص نال، کنوں پکاریں؟ تے جدوں مینوں پکاریں شیطان وسوسے پیا دے وے، دور دور تے کریں انہوں، میرے کولوں پناہ تے منگے شیطان مردود لوں، لیکن او دی گل التیان نہ پیا کریں۔ ایک بندہ مواحد ہے نا، مواحد ہے تے دوجا آپس گلاں پہ کر دینے تے آندے نے یار او جڑے فلانے بزرگ نہیں ہیں او تے بڑا کمال کر دینے کہ
وہ دھاگا بن کے نا چیچی انگلی نال تے 7 دہاڑے وہ اتنے منتر پڑھ پھوکتے ہیں تے بیماریاں دور ہو جاندیاں نے۔ تے اے مواحد جے کان لا کے گل سنے نا تے اللہ کہندا لکھ دی لعنت، تو سنیا بھی کیوں؟ تو سمجھ آئی جی؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دونوں عالم سے خفا صرف میرے لیے، سنے بھی کیوں تو کان دا چسکا لوے کیوں؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کوئی مثال تا دے، مثال نال گل ذرا پھب جاندی ہے۔ مثال باہروں دیاں صوفی دی کتاب وچوں یا قرآن وچوں؟ بولو سارے یار، قرآن وچوں۔ اللہ کوئی مثال تا دے، اللہ کہندا ہے آ میں تینوں مثال دیواں میرا بندہ۔ مثال میں کی دینی ہے؟ اپنے گھر وچ حویلی وچ پا جاتی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تیرے کلے قلعے اتے بجی گاں، تیرے قلعے اتے بجی مجھ، اے بھی تا ایک نشانی ہے۔ وہ ہے جے گاواں مجھاں، تیرے قلعے اتے بجی مجھ، تیرے قلعے اتے بجی گاں، اے بھی تا میری قدرت دی نشانی ہے۔ کیویں اللہ کہندا ہے ویکھ دا رہن سہن، چھپڑا وچ ناون والی، گوئے اتے بہن والی، او پٹھیاں نو مار والی تے سکے تے ہرے کھاون والی، گتاوے کھاون والی، کھلاں کھاون والی، رکھیاں تے سکیاں روٹیاں پانی وچ گلیاں کر کے دال آ کے کھوا جاندے ہو تے کھاون والی، ہاں کھاون والی، کچے پیڑے کھاون والی، گوڑ کھاون والی، اے دی خوراک ویکھ، اے دا بہنا ویکھ، او اے دا نانا ویکھ، اے دا دونا ویکھ، ویکھیا یہ جانور، اللہ ویکھیا اگے، اللہ کہندا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آکھو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہندا ویکھ تا صحیح نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور ذرا ویکھ تا صحیح، جاتی تا مارو میرا بندہ، اے دا کھامنا ویکھ، اے دا پیونا ویکھ، اے دا ٹرنا ویکھ، اے دا بہنا ویکھ، اور میرا بندہ اے دا نانا ویکھ، ہر پاسے گندگی پئی دس دیئے، مجھ پوچھل نہ مار دے وی، ذرا پچھانٹ کے کھلو وی، مجھ دے کولو نہیں پیا ننگدا، کہ ننگدا کیوں نہیں؟ پشاب کدھرے پوچھل مارے تے میرے کپڑے پلیت ہو جان، میں تاں ولا کے پیا ننگنا اتوں دی، اور چومن لگے تا پہلے پوچھل بننے، پھر لتاں بننے، پھر اپنے ڈولے وچ پانی لے کے تھان دھونے، اتنیاں غیرتاں وکھانے، اتنیاں غیرتاں وکھانے، اور جدو یقین ہو جاوئی کہ بالکل تھان چٹے صاف ہو گئے نے، پھر بسم اللہ پڑھ کے تجھے دبائے، اور جدو تو دبانے تیرے ڈولے چ دگ دینے قطرے لبنا خالصا، لبنا خالصا، سچے موتیاں دے قطرے ویکھ کے خوش ہوندا ہے، آندا اج ودایا سو 2 کلو، اج تے جے بالٹی بھر، اللہ کہندا ویکھ تا صحیح بالٹی وچ موتی سچے آئے کتھوں نے؟ ایک ناڑے جیڑی گوئے والی،
ایک ناڑے جیڑی پیشاب والی، ایک ناڑے جیڑی فضلے والی، ایک ناڑے او دے خون والی، ایک فاسد مادے والی، اینا دے وچوں میں ایک ناڑ بچا کے لے آندیے جیڑی تیرے ڈول چلا بانال خالصا سچے موتی سٹ دیے تے جے مان دودھ بھر جائے بالٹی وچ تے تیریاں اکھیں دے سامنے ڈگ پوے ایک قطرہ پیشاب دا تیرے سامنے قطرہ پیشاب دا ڈگے تے تو کہنا نہیں نہیں مینوں نہیں چاہی دا۔ اللہ دیا بندیا کولا کچے دودھ دا پی لے، کہندہ میں نہیں پینا، کیوں نہیں پیندا کہ دے وچ قطرہ ڈگیا پیشاب دا۔ او یار مان دودھ دے قطرہ ہی ہے، اے دا اپنا ہی ہے، توجہ کریو، قطرہ ہی ہے، اے دا اپنا ہی ہے، تے کوئی گل نہیں خیر ہے، کہندہ نہیں 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 میری غیرت گوارا۔ مان دودھ دچ قطرہ ڈگ پوے گوئے دا تے کہندہ نہیں نہیں میں تے نہیں پیندا، میں تو کیوں نہیں پیندا کہ قطرہ گوئے دا ڈگیا ہے میرے سامنے، تے پھر کیڑا پینا ہی آکھے لبن خالصا میں دے پیواں گا خالص جدے وچ موت دا قطرہ نہ ہوئے، گوئے دا قطرہ نہ ہوئے، او پیواں گا، او پیواں گا۔ اللہ کہندے نے جی میں تینوں دودھ دے قطرے چاہی دے نے خالص تے مان وچ قطرہ تو برداشت کردہ نہیں، تے پکار میری غیرت تے تو پکاریں تے کسے اپنے نو نال ہور پکاریں تے میں اللہ بھی برداشت کردہ نہیں۔ جی میں تینوں قطرے چاہی دے نے سچے موتیاں دے خالص تے میں رب نو فدعو اللہ مخلصین لہ الدین، مینوی تیری عبادت چاہی دیئے تے خالص۔ اور جی میں تو اپنی گاں دا قطرہ برداشت نہیں کردہ، میں اپنے نبی تے ولی نو عبادت برداشت نہیں کردہ۔ نبی میرا ضرور ہے، ولی میرا ضرور ہے، میرے پیارے بھی ضرور نے، میں رحمتاں بھی کرنا، میں برکتاں بھی دینا، لیکن میری قدرت شریک نہیں۔ او کائنات والے ہو ادعونی استجب لکم، مینوں پکارو میرے سوا دیوان اللہ کائنات چ کوئی نہیں، میرے سوا بولو دیوان اللہ کائنات چ ہور بولو کوئی نہیں، میں دیوان اللہ میرے سوا کوئی آئے ہائے تے تو آکے نہیں نہیں خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ اے فدعو اللہ مخلصین بندہ مسیحتے آکے ایاک نعبدو، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مرتے دم تک مانگتا رہوں گا۔ تے باہر نکل کے آکے چلیے یار اگو کی میلہ لگے ہے، بڑا چس ہے بھائی، لنگر کھا کے آویے، یہ کر کے آئیں وہ کر کے آئیں، اور سمجھ آتی پہ جی کوئی۔ اللہ فرماتا ہے میں برداشت کرتا نہیں، میں نہیں برداشت۔
یہ جو غیرت والی صفت ہے نا، غیرت والی صفت اللہ نے مرد میں بھی رکھی ہے اپنی یہ صفت۔ اے ماں سنا وہ پیروں تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو جے بیٹی ہے تو انہوں اللہ نے عزت بنایا، تو جے بیوی ہے تو انہوں غیرت ہے، او غیرت ہے، تے اپنی غیرت جو اپنے باپ دی بھی شراکت برداشت کردہ، اپنی بیوی دے بستر تے اپنے سگے بھائی نو برداشت کردہ نہیں کردہ، آندھا نا پرا ضرور ہے، میری جان بھی حاضر ہے، پیو ضرور ہے، میں ساری زندگی اتباع کرانگا، لیکن میری غیرت جو شراکت برداشت نہیں۔ اللہ فرماندے نے فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین، اے لوگو مینوں پکارو لیکن خیال کریو مخلصین لہ الدین، مینوں پکارن لگے ہو اخلاص دا درجہ آلہ ہونا چاہیے ہے، تسی مخلص ہو جاؤ، اخلاص لے آؤ اپنے اندر، مردے مر جاواں گے اللہ تیرے سوا کسی دی عبادت نہیں کرانگے، سورو پکار عبادت ہی ہے نا، نماز عبادت ہی ہے نا، دعا عبادت ہی ہے نا، منگنا عبادت ہی ہے نا، سجدہ عبادت ہی ہے نا، اللہ اللہ۔ تے جنہ من لیا اس مسئلے نو، جنہ من لیا محمد الرسول اللہ دی اس گل نو، اینا نو کٹین دے نے تے اے چھڑین دے نہیں، سمجھ آئی جے؟ نہیں آئی نا؟ اینا نو مننا لیا نو مار دے نے تے پیشاں نہیں پرت دے، اوک مارنا لے کدی سلاکاں مار کے اکھیں کٹ دینے تے پھر بھی کہندے نے نانا لا الہ الا اللہ، مارنا لے انگاریاں اتے لٹا کے چربی تے خون نال انگارے بجھاندے نے پہ پھر بھی کہندے نے لا الہ الا اللہ، مارنا لے لتاں بان کے جسم نو پھاڑ دیندے نے پھر بھی کہندے نے لا الہ الا اللہ، مارنا لے بچیاں دے منہ تے تماچے مار دینے پہ پھر بھی کہندے نے لا الہ الا اللہ۔ ام سلمہ کہندیاں نے میرے سینے کولو میرا بچہ 1 سال دا کھس لیا، میرا خامند جدا ہو گیا، بچہ جدا ہو گیا، بچہ لائے گئے سسرال والے، خامند ٹر گیا مدینے ہجرت کر کے، میں کلی رہ گئی، آکھن لگے ام سلمہ جے کلمہ چھوڑ دے میں بچہ بھی واپس دینے تینو خامد کول بھی بجینے صرف کرنا کیا کہ لا الہ الا اللہ والی صد چھوڑ دے۔ حضرت ام سلمہ کہندیاں نے مارتا سکنیاں لوگو مارتا سکنیاں ہون کلمے نو چھڑ نہیں سکدی، کیونکہ میں نو سمجھ آ گئی ہے کائنات دیاں سنن والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ میں نو سمجھ آ گئی ہے مسئلے دی، تے جنی دیر تک مسئلہ سمجھ کوئی نہیں آیا اتنی دیر تک تے دا دپا چلدا رہا ہے، لیکن جدو سمجھ آ گئی ہے لات منات عزا فقیرنی حبل بابا سوا بابا ابراہیم بابا اسماعیل بابا اے سارے دے سارے مخلوق نے، مخلوق تا خود بندگی دی محتاج ہوندی ہے، خالق تے کائنات دا اللہ جڑا خالق ہووے او لا شریک ہوندا ہے، شریک ہووے تا خالق نہیں ہوندا، خالق لا شریک ہی ہے نا، بول دے نہیں لیکن سمجھیا کوئی نہیں۔ مسیح تے آکھیا ایاک نعبدو تے باہر نکل کے آکھیا مائی ٹھری، سردیاں دا بخار چڑھے تے مائی ٹھری دی قبر تے جا کے 2 موم بتیاں یا اگربتیاں لاویے نا تے نکی جی مٹی متھے تے ملیے تے بخار لے جاندہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو مرضی کرو کائنات کے اندر، خدا کی قسم شرک نہ کرنا۔ دیوبندی کہلاؤ، بریلوی کہلواؤ، اہل حدیث کہلواؤ، جو مرضی کہلواؤ، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیری امت کے وہ لوگ جنہوں نے گناہ تو بے بہا کیے لیکن شرک نہیں کیا، میرے محمد میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں انہیں جنت میں بھیجوں گا، جنت ان پہ حلال۔ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ دے سوا کسی کو منگیو نہ، اللہ دے سوا کسی کو منگیو۔ ابو بکر صدیق نے جب بلال کو خریدا نا، بلال کو خریدا امیہ سے تے موٹا تازہ غلام دتا وچ، کو تھیلی پیسیاں دی بھی دتی تے آکھن لگا ابو بکر میں تے تینوں سوداگر سمجھدا سا، تو تے گھاٹے دا سودا کر چلنا ہے، اور تگڑا غلام دے کے تے مارا کھا 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 کے ٹوٹیاں ہڈیاں لا بلال لے چلنا ہے، اے تے سودا واردہ نہیں۔ دنیا داری کے لحاظ سے تو یہ سودا بالکل واردہ نہیں تھا۔ ابو بکر نے کیا جواب دیتا تھا؟ شاعر نے وہ منظر کشی کیویں کیتی ہے، منظر کشی میں کیا ابو بکر نے آکھیا کہ کچ وی من کا تے لال وی من کا تے اکو رنگ دوہاں دا، جے قیمت پوچھ سرافاں کولوں تے فرق ہزار کوہاں دا۔ مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مومن کو مثال دی ہے روشنی سے، مشرک کو مثال دی ہے اندھیرے سے۔ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ جڑے مان گئے محمد الرسول اللہ کو مان گئے، وہ واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، مائی صاحبہ مدینے میں ہیں تو خبر پہنچ گئی محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے، جتیاں پاون دی بھی ہوش کوئی نہیں تو دوڑاں لا دتیاں سو۔ راہ وچ ایک بندہ ملدا کہندا مائی صاحبہ کھلوتا جا، تیرا خاوند اللہ دی راہ وچ شہید ہو گیا۔ کہندی چھوڑ خاوند، ما فعل برسول اللہ، او دسنا لیا جے دسنا چاہنا ہے تے محمد الرسول اللہ دے بارے وچ دس۔ کہندے اماں تیرا پیو بھی ماریا گیا۔ کہندی چھوڑ پیو، ما فعل برسول اللہ ہے، تیرا بیٹا بھی ماریا گیا۔ کہندی چھوڑ بیٹا، ما فعل برسول اللہ، بھائی ماریا گیا، ما فعل برسول اللہ۔ کہندے عجیب ہے، چار چار لاشیں ڈگ پے تا تو بھی کہنی ہے ما فعل برسول اللہ ہے۔ آکھن لگی او کرما لیا، اے نہ رشتیاں دی قدر ہے تے محمد الرسول اللہ دی وجہ کو لوں۔ جے محمد الرسول اللہ نو اکھیاں ترسدیاں نے ویکھن واسطے، جے اج محمد الرسول اللہ کوئی نہیں تے اے رشتے ناتے بھی کوئی نہیں۔ اسی جانا کتے وے جنت الفردوس تے دکان تے لکھ کے لائے، خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر تبدیل ہوگا تو 25% ڈسکاؤنٹ، 25% کٹوتی ہوگی۔
اوے یہ غیر شرعیہ اور 25% کٹوتی تمہارے اوپر حرام ہے، یہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ کہنا جی یہ مارکیٹ دا اصول ہے۔ یار اللہ کے نبی کی جو تجارت تھی، رسول اللہ نے جو طریقے بتائے تھے، ان میں تو یہ کوئی نہیں ہے۔ ہون شرمندہ بھی ہوتا ہے نا، اندروں ضمیر لانتا بھی پاندا سو تے نال اگو کے کرنا بحث نہ کرو بھاجی، بحث نہ کرو، بحث نہ کرو بھاجی۔ اصول شریعت کے خلاف تے ارادہ کتوں دا ہے؟ جنت الفردوس، تھلے بھی نہیں رہنا۔ قرآن پڑھے ہو آخر جی ٹائم کوئی نہیں ملیا، ٹائم ہی نہیں ملیا، دکان جو مصروف ہاں، تھک جائیدہ شامی، تھک جائیدہ ٹائم نہیں لگتا۔ اے خدا دے بندے ہو، تو ترلے کر چڑھے نا قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اور ادھا گھنٹے ہی قرآن پڑھ لو جی، ٹائم نہیں ملتا۔ اَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ، موت کول تے ٹائم ہی ٹائم ہے، جدو موت آ جانی ہے قرآن کے اندر پھر آکے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اللہ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، میں پیسے جوڑے نے بینک چ پے نے، فلانے کول پے نے، فلانے کول پے نے، تکیے تھلے سرانے تھلے الماری چ، ایک لمحہ دے دے بس، او پیسے کٹھے کر کے تیری راہ وچ صدقہ کراں، مکان ویچاں، دکان ویچاں، تیری راہ وچ دیواں۔ یا اللہ میں چدراواں بچان واسطے لاڑے تے پیسے سٹدا رہا پر تیری راہ نہیں دیتے، وکھان واسطے کوئی منڈا چودھری ہے، پورا پہار ہے، پورا چودھری ہے، وکھان واسطے سٹدا رہا، چدرا وکھان واسطے سارا کچھ کرتا رہا ہوں۔ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے ایک لمحہ مہلت دے دے، میں سارا کچھ تیری راہ میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں آ جاؤں۔ جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا۔ قرآن سنو تے قرآن کے اندر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بار موت آ جائے پھر دوبارہ دنیا دی زندگی اسی نہیں دین دے۔ تے صوفی اپنا حلوہ سدھا کرنا کہندا جمعرات نو پھیرا ماریا سی، مرن والے بابے تیرے بابے جمعرات نو پھیرا ماریا سی، میرا کنڈا کھڑکایا سی، تے کہندا سی ایدکی کوئی نہیں پکایا پکویا۔ انہوں نے چاہ مولوی جی توانوں ہی دس دے نے، سانوں نہیں دس دے، توانوں ہی دس دے نے، سانوں نہیں دس دے، ابا ساڈا ہے خواباں تواڈیاں پہ آندا ہے، بوئے تواڈے پہ کھڑکاندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظلمت، یہ کفر، یہ شرک، یہ بدعات، یہ تمام کے تمام جال ہماری وجہ سے بنے گئے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ تجھے اپنے مال پہ بڑا گھمنڈ ہے، تجھے اپنی دکان پہ گھمنڈ ہے، اپنی ملازمت پہ گھمنڈ ہے، اپنی ذمہ داری پہ گھمنڈ ہے، تجھے اپنی چدرا پہ گھمنڈ ہے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا لوگو، فإن لہ معیشۃ ضنکا، سارا کچھ ہوگا تمہارے پاس، مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، رشتے بھی ہوں گے، ناتے بھی ہوں گے، لیکن چین میں اللہ چھین لوں گا، سکون میں اللہ چھین لوں گا، راحت اور اطمینان قلب میں اللہ چھین لوں گا۔ سب کچھ ہوگا، اولاد تمہاری ہوگی،
لیکن تمہیں اس پہ بھروسہ نہیں ہوگا، رشتے تمہارے ہوں گے، اخلاص نہیں ہوگا، بستر تمہارے ہوں گے پر نیند نہیں ہوگی۔ اور کائنات والو جی فریجاں گوشتاں نال بھریاں ہونگیاں پر میں بیماریاں دے جال ایو جے بن دیواں گا، ڈاکٹر ہر شے منع کر دے گا، ہے دے تے کھا نہیں سکدا، ہے سو تے ویکھ نہیں سکدا۔ جی کیوں کہ تساں قرآن چھوڑ دیتا تے میں تانوں چھوڑ دیتا، تساں قرآن چھوڑ دیتا۔ اور سیرت کے عنوانات کیا تھے؟ پیغمبر کے مشن کی بات کرو، نبی جو مشن لے کے آئے اس مشن کی بات کرو۔ وہ مشن کیا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، خالص کر کے پکارو، رب کو منگ دے ہو پہ تے کسے ہور دا خیال نہ پیاوے جے۔ اے تے وظیفے بھی کر دینے تے لالچ نو کر دینے۔ مولوی جی 3 دیہاڑے ہو گئے نے سورت بقرہ پڑھیاں کچھ نہیں ہویا، تسبیحاں پڑھی دیاں نے کچھ نہیں ہویا، قرآن خوانی کرائی سی کاریگراں کو بلا کے کچھ نہیں ہویا۔ یہ کچھ ہونا واسطے پڑھدا ہے، اللہ واسطے نہیں پڑھدا۔ اے دے نفلاں چ لالچ، اے دیاں پڑھائیاں چ لالچ، اے دیاں تسبیحاں چ لالچ، او کدی مخلص ہو کے اخلاص نال رب نو پکارتے سے، پکارتے سے۔ خدا دی قسم ہاتھ بعد چو تھلے آنتے اللہ فیصلے پہلا کر دے، پہلے فیصلے کر دے، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، فیصلے پہلے ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ سے مانگا ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ طریقہ کہاں تھا؟ قرآن میں۔ طریقہ کہاں تھا؟ قرآن میں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھائی کس کس نے اقبال کو جانتا ہے؟ کون کون جانتا ہے؟ ایک بندہ کھڑا کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ تم کس طرح جانتے ہو اقبال کو؟ کہتا ہے میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اقبال کی کتابیں پڑھی ہیں، کلیات اقبال پڑھی ہے، میں نے بانگ درا پڑھی ہے، میں اقبال کو جانتا ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے اللہ کی کتاب پڑھی نہیں وہ اللہ کو کیا جانتا ہے؟ اللہ کی بھی تو کتاب ہے نا، اللہ کا سارا تعارف اس قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ کا سارا تعارف اس قرآن میں ہے۔ ہم نے نہ حدیث پڑھی نہ قرآن پڑھا، اللہ اور اس کے رسول کو ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ ہم نے سیاست پڑھی ہے، ہم نے دکانداری پڑھی ہے، ہم نے ملازمت پڑھی ہے۔ پیو پیا کہندا میرا 36 سال دا تجربہ ہے، میں پتر نو کام سکھایا ہے، اینو بھی 11 سال ہو گئے نے کردیاں، سیدھا ہو گیا تو سیدھا ہو گیا سو۔ تے قرآن کنے پڑھانا ہے بھائی؟ وہ دکاندارہ پتر تے دکاندار بنا لیا ہی، وہ ملازمہ پتر ملازم کرا لیا ہی، وہ چودھریہ پتر چودھری بنا لیا ہی۔ قرآن یہ صرف مولوی کا کام ہے، اور 80% مولویاں نو بھی قرآن نہیں آتا، وہ بھی قرآن سے فارغ ہیں۔ اسے کون پڑھے گا بھائی؟ اسے کون سمجھے گا بھائی؟ قرآن کون سنے گا؟ آج ٹائم کوئی نہیں کسی کے پاس، کوئی آتا بھی ہے تو 2 دن بعد بھاگ جاتا ہے، فر یا فر فرارا، ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، یہ میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے درد دل بیان کر رہا ہوں۔ اگر قرآن نہ سیکھا، مسلک پرستی کی لپیٹ ایسی آئے گی کہ ہر چیز کو فنا کر کے چلی جائے گی۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی تھی، میں نے دیکھی وہ کچھ دن پہلے، بڑی کمال تھی۔ ایک ٹیچر اپنی کلاس میں چھوٹے بچوں سے کہتا ہے
کہ ہم نے اسکول میں ایک لائبریری بنانی ہے، اپنے اپنے گھروں میں دیکھو جو کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ لے آؤ، ہم اپنی لائبریری میں رکھیں گے۔ صبح کو جب وہ آیا تو بچوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو ماسٹر نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی، اسے لائبریری میں رکھ لیں۔ جب آپ چھوٹے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ گھر کے کونوں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، آج کیوں نہیں آتی؟ اور اپنی زندگی کے بارے میں مت سوچو، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو۔ جب ہم نہیں پڑھتے تو آنے والے کہاں پڑھیں گے؟ قرآن کو جانے گا کوئی نہیں، قرآن پہچانے گا کوئی نہیں۔ میں نے باپ روتے دیکھے ہیں، روتے، دعا کریو منڈے دا داخلہ ہو جائے، دعا کریو کڑی دا داخلہ ہو جائے، دعا کریو نمبر چنگے آ جان، دعا کریو ٹیسٹ چنگا آ جائے۔ قرآن کے لیے روتا میں نے کوئی نہیں دیکھا، میں نے قرآن کے لیے روتا کوئی نہیں دیکھا کہ آؤ سانو قرآن پڑھا دیا کرو، تہاڈی مہربانی، اسی پڑھن واسطے تیار ہاں۔ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ میں روزانہ ترجمے کی کلاس پڑھاتا ہوں، ڈیلی فون کر کے بلاتا ہوں، او فلاں تو آیا نہیں، بس نکلن لگا جی وضو کر کے تھکیا بڑا سا، اور تو نہیں آیا، اج دی معافی دے چھوڑو، علاقے چ پیڑ پی ہوندی ہے۔ کیسے آئے گا زندگیوں میں قرآن؟ سوئی تے سوئی چڑھ جاتے اکھاں پاڑن گے وے وے کہ بڑا ٹائم ہو گیا، کیا بھی ایسی اگے رانا صاحب نو آکھو شاہ رانو ٹائم وے لیا کرو۔ ٹائم دی پابندی ہے، ایتھے موت آ جائے تے ترلے تے منتاں تے سارا کچھ ہوئے گا، لیکن نہیں۔ خدا کے لیے دست بستہ گزارش ہے میری، دست بستہ گزارش ہے، قرآن سیکھو، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ۔ اگر یہ نہ ہوا، وقت گزر گیا، اللہ کی قسم اس کا جواب کوئی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اور یہ قرآن اگر اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ میں بچوں گا نہ آپ بچو گے۔ اس لیے نہ کوئی نجے بچے گا، یاد رکھیو، نہ مولوی بچے گا جے تے نہ مسجد دا صدر بچے گا جے۔ میں اپنے آپ کو پہلے آ گیا ہے، صدر کوئی بھی ہو سکتا ہے یار، پرانا بھی ہو سکتا ہے، نواں بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا، قرآن کو نظر انداز کرتے رہے، کوئی نہیں بچے گا۔ مسلک پرستی کی لپیٹ اپنے اندر اس طرح بمر میں ڈال کر تباہی پھیر دے گی، بربادی پھیر دے گی۔ آج یہ تو پتا ہے میں بریلوی، میں دیوبندی، میں اہل حدیث، لیکن یہ نہیں پتا میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے۔ آج اس کے سوال کرنے والا گھروں میں بھی کوئی نہیں ملتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا